بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سرور کون و مکان، سیاح لا مکان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ تؤمنوا، جب تک مومن نہ ہو جاؤ، ولا تؤمنوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ تحابوا، جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ حدیث پاک کے اس حصے سے واضح ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے۔ کوئی کافر ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں سے، اہل ایمان سے محبت کی جائے اور ان کے ساتھ رشتہ اخوت میں منسلک ہوا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے پوچھا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تم کرنے لگو تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو رواج دو، ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرو، ہر واقف ناواقف کو سلام کرو، اس سے تمہارے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ سلام کیسا خوبصورت اور دل موہ لینے والا عمل ہے، جس سے بیگانے یگانے ہو جاتے ہیں، جس سے دلوں میں محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور پورا معاشرہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور بمشکل ابھی پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، تو ہمیں سائن بورڈز پڑھنے کا شوق تھا۔ بسوں پر لکھی ہوئی تحریریں اور ٹرکوں کے پیچھے لکھے ہوئے جملے بھی ہم نہایت شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا دن تھے اور قوم کا کیا جذبہ تھا، جب اکثر اوقات بسوں اور ٹرکوں پر یہ لکھا ہوا نظر آتا تھا، پاک فوج کو سلام۔ یہ الفاظ کتنے بھلے معلوم ہوتے تھے اور ان سے دل میں کیسی ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ ہم سڑک کنارے کھڑے ہو کر فوجیوں کے گزرنے والے ٹرکوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی ٹرک گزرتا، ہم سلوٹ کے انداز میں سلام کرتے تو آگے سے فوج کے جوانوں کی طرف سے بھی محبت بھرا سلام کا جواب آتا تھا۔ اگر ٹرک زیادہ ہوتے تو بھی ہم ماتھے پر ہاتھ رکھے سخت دھوپ میں بخوشی اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک آخری ٹرک گزر نہیں جاتا تھا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کو ختم ہوئے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ ہمارے اساتذہ اور ہمارے والدین ہمیں
پاک فوج کی بہادری کے قصے سنایا کرتے تھے۔ پاک فوج کی شجاعت کی داستانیں بڑے جوش و جذبے سے سنایا کرتے تھے۔ ہم حیرت سے پوچھتے تھے کہ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو کئی محاذوں پر کیسے شکست دے دی، جبکہ دشمن کی فوج کے پاس بہت سے ٹینک، توپیں، جنگی جہاز اور اسلحہ کے انبار ہیں۔ اس کے باوجود انہیں کیوں شکست فاش ہوئی؟ تو اس سوال کے جواب میں ہمارے بزرگ اپنے سینے پر ہاتھ مار کے بڑے جوش و جذبے سے یہ کہا کرتے تھے کہ میدان جنگ میں اسلحہ نہیں لڑتا بلکہ جذبہ لڑتا ہے، اور پاک فوج کے جوان جذبہ جہاد سے لبریز ہیں اور شوق شہادت سے سرشار ہیں۔ دشمن فوج کے سپاہی اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم کے عذاب کے سوا اور کچھ نہیں، جبکہ پاک فوج کا ہر جوان یہ یقین رکھتا ہے کہ شہادت کے بعد اسے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا، جنت میں وہ عظیم نعمتیں ملیں گی جو نہ تو کسی کے خیال میں آ سکیں اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں گزری۔ لہٰذا وہ شوق شہادت سے سرشار ہو کر اپنی جان بچانے کی بجائے جان قربان کرنے کے لیے جب دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ نہ وہ مال و دولت چاہتے ہیں اور نہ ہی کسی طرح کی نمود و نمائش کے خواہش مند ہیں۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام سر بلند ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انہیں شہادت کا رتبہ مل جائے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ پاک فوج کے ہر جوان کی تربیت اس نہج پر ہوئی ہے کہ وہ ملک و ملت کی خاطر جان قربان کر دینے کو اپنے لیے ایک بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے، اور پھر جان کی قربانی کو وہ اپنا کارنامہ نہیں سمجھتا بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو وطن کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کروں۔ پاک فوج کا ہر جوان اس بات کا متمنی ہے کہ اسے یہ موقع ملے کہ وہ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکے۔ وطن عزیز کا ہر مجاہد یہ اپنے لیے بہت بڑا اعزاز سمجھتا ہے کہ وطن نے انہیں یہ عظمت بخشی ہے، انہیں یہ فخر عطا کیا ہے کہ انہیں اپنی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع فراہم کیا ہے۔ اے وطن تیرا مجھ پر یہ احسان ہے، اے وطن تیرا مجھ پر یہ احسان ہے، تیری عظمت پہ جاں میری قربان ہے۔
پاک فوج کے جوان ہی حقیقی معنوں میں جوان یا جوان مرد کہلانے کے حقدار ہیں، جیسا کہ حضرت میاں محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، کامل مرد محمد بخشا لال بنان پتھر تھا۔ تو لہٰذا پاک فوج کے نوجوان ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاک فوج کے جوان نہ تو بھوک اور پیاس کی شدت سے گھبراتے ہیں اور نہ دشمن کی بڑی تعداد سے خوف زدہ ہوتے ہیں، نہ ہی ان کے ٹینک یا توپیں ان کے راستے کی رکاوٹ بنتے ہیں، اور نہ ہی ان کے اسلحہ کے ڈھیر ان کو کسی مشن کی تکمیل سے روک سکتے ہیں۔ یہ اپنے مشن کی تکمیل کے لیے اور پاکستان کے نام کی سربلندی کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے ہر وقت ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ راہ حق میں جہاد پر روانہ ہوتے ہیں تو زمین ان کے قدموں کے نیچے سمٹنے لگتی ہے، منزل خود بخود ان کے سامنے آ جاتی ہے، کامیابی آگے بڑھ کر قدم چومتی ہے، صحرا اور دریا ان کے قدموں کے نیچے پایاب ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پہاڑ ان کی ہیبت کے سامنے لرزنے لگ جاتے ہیں۔ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ جب پاکستان کے دشمنوں اور اسلام کے دشمنوں پر یہ واضح ہو گیا کہ پاک فوج ناقابل تسخیر ہے، پاک فوج کے جوانوں کو بہادری کے میدان میں شکست نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے سازشوں کے جال بننے شروع کیے۔ ان سازشوں کے لیے انہوں نے انا پرست، ضمیر فروش، دولت کے پجاری، اقتدار کے بھوکے اور نفسانی خواہشات کے غلام تلاش کیے۔ ان کے ذریعے اپنی سازشوں کا آغاز کیا اور پاکستان کے نقصان پہنچانے والے اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والے منصوبوں کا آغاز کیا۔ ایک پرانا سا لطیفہ ہے کہ کوئی بچہ ڈوب رہا تھا، ایک شخص نے پانی میں چھلانگ لگائی اور اس بچے کو بحفاظت نکال کر کنارے پر لے آیا۔ سب لوگوں نے اس کی بہادری کی بہت تعریف کی، تو اس نے کہا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتائیے کہ مجھے دھکا کس نے دیا تھا؟ تو وہ لوگ، وہ سربراہان افواج جنہوں نے اقتدار پر قبضہ کیا یا مارشل لا لگایا تھا، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ وہ دھکا دینے والے کو تلاش کر رہے ہیں۔ بہرحال سربراہان افواج سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے حلف کی پاسداری کریں گے،
اور اپنے آئین اور دستور کی کبھی خلاف ورزی نہیں کریں گے، کیونکہ جوان مردوں کا آئین اور دستور حق گوئی اور بے باقی ہوتی ہے۔ وہ تلواروں کے سائے میں بھی سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے شیر میدان میں للکار کر وار کرتے ہیں، لومڑیوں کی طرح سازش نہیں کرتے۔ آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باقی، آئین جوان مرداں حق گوئی و بے باقی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ اللہ کے شیروں کو دھوکہ فریب نہیں آتا، بلکہ وہ ہمیشہ للکار کر بہادری سے وار کرتے ہیں۔ تہذیب و تمدن سے عاری اور بد فطرت لوگوں نے بد زبانی اور برائی کے کلچر کو، گالی گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ انہوں نے مقبولیت حاصل کرنے کے لیے شرمناک افعال کیے، ناچ گانے کو اپنا سہارا بنایا اور اس طرح اقتدار تک پہنچنے اور اقتدار پر قابض رہنے کو یقینی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے نوجوانوں کے جذبات کو بھڑکایا اور انہیں پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف اکسایا۔ بات اب لغو بیہودہ اور غلیظ پروپیگنڈے سے بھی آگے گزر چکی ہے اور بغاوت تک پہنچ چکی ہے۔ کچے ذہنوں میں سازش کے ذریعے پاکستان اور پاک فوج کے خلاف بری باتیں نقش کی گئیں اور انسانی حقوق کے نام پر انہیں بغاوت پر اکسایا گیا، اور پھر ایسے شرمناک کام اور شرمناک فعل سر انجام دینے کی طرف ان کو دھکیلا گیا کہ انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے جو انہی کی حفاظت کی ضامن تھی۔ انہوں نے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی، جبکہ یہ وہی شہید ہیں جنہوں نے ان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ انہوں نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ کو جلایا۔ یہ ایسے شرمناک اور اندوناک کام ہیں جس سے ہر پاکستانی کا دل دکھا، اس پر ہر درد مند پاکستانی خون کے آنسو رو رہا ہے۔ کئی محب وطن افراد کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا کہ یہ دن دیکھنے سے پہلے ہم مر کیوں نہ گئے۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے وہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گئے جنہوں نے ہمارے محافظوں پر حملے کیے، ہمارے شہداء کی بے حرمتی کی اور بانی پاکستان کی عظمت کو بھی داغدار کیا۔ تو پاکستان کے باشعور اور غیور عوام نے اس برے فعل کی مذمت کی اور ان لوگوں کو جنہوں نے ایسے برے کام اور برے افعال سر انجام دیے، اپنی نفرت اور حقارت کا مستحق قرار دیا اور کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خود لٹنے کا شوق ہے۔
یہ شر پسند وہ ہیں جنہیں پٹنے کی آرزو ہے، یہ وہ ذلیل لوگ ہیں جو رسوائی چاہتے ہیں، جو پاکستان کی دنیا بھر میں جگ ہنسائی چاہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وطن کی جڑوں کو خود کھوکھلا کرتے ہیں، یہ وہ بد نصیب ہیں جو اپنی حفاظت کرنے والوں کو خود نقصان پہنچاتے ہیں۔ ہزار دشنام ترازی اور تلخ و ترش سننے کے باوجود بھی پاک فوج کے نوجوان نہ مایوس ہوئے اور نہ ہی اپنے فرائض سے غافل ہوئے۔ وہ دشمن کی جارحیت کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور اپنے لوگوں کی تنقید کا سامنا بھی کرتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں کے حوصلے کی داد دینا پڑتی ہے، جو دشمن کی گولیاں بھی کھاتے ہیں اور اپنوں کی گالیاں بھی کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے پائے اثبات میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آتی، پھر بھی وہ راہ حق پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں اور اپنے مشن کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہتے ہیں۔ جب کبھی کوئی قدرتی آفت آ جاتی ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، یا کوئی بھی مشکل یا مصیبت پیش آ جاتی ہے، تو پھر یہ ہم وطنوں کی عیادت کے لیے، ان کو بچانے کے لیے، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کی جانوں کی حفاظت کرنے کے لیے میدان عمل میں سب سے پہلے اترتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی مدد فراہم کرتے ہیں، ہر بیمار کا علاج کرتے ہیں، ہر زخمی کے زخم پر مرہم رکھتے ہوئے اپنے دل کے ان زخموں کو بھول جاتے ہیں جو انہی کی زبان کے تیر و نشتر سے لگے تھے، جن کے زخموں کا آج یہ علاج کر رہے ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کبھی ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کرتے تھے، ان کی زبانیں پاک فوج کے خلاف آگ اگلتی تھیں، لیکن آگ اگلنے والوں اور شعلہ نوائی کرنے والوں کو پاک فوج کے بہادر جوان پھول پیش کرتے ہیں، اور ایسا کیوں نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اور پاک فوج کے جوان وطن عزیز کے گلشن کی، یعنی پاکستان کے تحفظ کی جنہوں نے قسم کھائی ہے، ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ پاک فوج کے جوان تو ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں، ہم نے یہ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہم بھی ان کے لیے کچھ کرتے ہیں؟ تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر کچھ اور نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کریں، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کو محبت بھرا سلام پیش کرتے رہیں اور کہتے رہیں پاک فوج کو سلام۔ اس ناچیز نے پاک فوج کی اس انداز میں خدمت کی ہے کہ کچھ طلباء کو تعلیم و تربیت دے کر انہیں اس قابل بنایا
کہ وہ پاک فوج میں کمیشن حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ میرے تعلیم یافتہ اور میرے شاگرد آج پاک فوج میں سرونگ آفیسرز ہیں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تو سلام محبت ہم سب کو پاک فوج کو پیش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے اور فوج کے درمیان محبت بڑھتی رہے، اور ہمیں ان کی قربانیوں کو سراہنا چاہیے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ کہتے رہنا چاہیے پاک فوج کو سلام۔ اللہ تعالیٰ پاک فوج کو اور اس کے ہر سپاہی کو سلامت رکھے تاکہ وہ وطن عزیز کی حفاظت اسی طرح کرتا رہے اور مصیبت زدگان کی خدمت اسی طرح کرتا رہے۔ آئیے سب میرے ساتھ مل کے کہیے پاک فوج کو سلام۔